السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور اسباق کو پابندی سے آپ سن رہے ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق کا دوسرا حصہ آپ سمجھ لیجئے، یعنی آیت نمبر 9 سے 11 تک جو تلاوت کی گئی تھی آیات، انہی کی تشریح اور تفسیر میں بیان کر رہا ہوں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ غزوہ احزاب ہم آپ کو ترتیب سے سنانے کی کوشش کریں گے، پھر اگلی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ترتیب سے ان کی تلاوت اور ترجمہ اور جو مختصر تشریح، ضروری تشریح اور تفسیر ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہے گی۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مختصر سی ایک بات میں کر لوں آگے چلنے سے پہلے کہ گزشتہ سبق کے بالکل آخر میں ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ کفار کا جو سامان حرب ہیں، یعنی جنگی آلات ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا جنگ کا تو اس کو اختیار کرنا جائز ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت میں یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ طریقے سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو اور بوڑھوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، عورتوں کو قتل کرتے ہیں تو ہم بھی قتل کریں گے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی اجازت شریعت نے بالکل نہیں دی ہے، بلکہ طریقے سے مراد یہ ہے کہ جیسے خندق کھودنا یہ عرب کا طریقہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے 2 جنگیں لڑیں، ایک بدر اور احد، لیکن اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ تیسری جو جنگ ہوئی غزوہ خندق، اس میں کفار کا، مجوسیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا اپنے دفاع کے لیے۔ تو اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا اور خندق کھدوائی۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی۔ لیکن وہ جو غلط کام کرتے ہیں بچوں کو، عورتوں کو، جیسے آج دنیا میں جو ہے مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی، اور خصوصیت سے بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کی اجازت مسلمانوں کو شریعت نے نہیں دی۔ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے۔ مسلمان انسانیت سے گرے ہوئے یہ کام نہیں کرتے۔ اسلام جو ہے وہ حالت جنگ میں بھی اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے، اور ان اصول اور ضابطوں کی پابندی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، یہ بات گزشتہ درس کی تھی، یہ وضاحت کرنا ضروری میں نے سمجھا۔ آج کا جو درس ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم آپ کو مسلمانوں کے حالات سناتے رہے، تھوڑے سے ہم کافروں کی طرف چلتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ انہوں نے لشکر جو ہے وہ خندق کے دوسری طرف انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان کے لیے یہ نئی چیز تھی کہ خندق کھود کر دفاع کیا جائے۔ یہ نئی چیز ان کے سامنے آئی، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ بہرحال دونوں طرف سے پتھر پھینکنا، تیر اندازی، تیر پھینکنا یہ چلتا رہا۔ مسلمان اپنے دفاع میں جو ہے وہ اس خندق کے اوپر جو ہے وہ مورچے بنائے رکھے انہوں نے، اور کوشش مسلمانوں کی یہ تھی کہ یہ کہیں سے خندق عبور نہ کر سکیں، خندق پھلانگ کے اس طرف نہ آ سکیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح کوئی راستہ ایسا تلاش کر لیں کہ جس سے جو ہے وہ خندق پار ہو جائے اور وہ اس حصے میں آ جائیں۔ بہرحال دونوں طرف سے یہ کوششیں جاری رہیں۔ اسی دوران میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 افراد جو ہے وہ مکہ گئے تھے، اور انہوں نے قریشی سرداروں سے بات کی تھی۔ اس میں ایک بنو نذیر کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ یہ بنو نذیر کا ایک سردار تھا اور بڑا فعال آدمی تھا۔ تو یہ وہاں سے اٹھ کر یہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا، جو اس وقت تک مسلمانوں کے حلیف تھے اور مسلمانوں سے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا،
ان کا جو سردار تھا اس کا نام کعب بن اسد تھا، اس کے پاس یہ گیا۔ کعب نے جب ہوئی کو آتے دیکھا تو اس نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ ہوئی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو، تو کعب نے کہا کہ افسوس، تم بہت منحوس آدمی ہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں اور اب اس عہد کو نہیں توڑوں گا، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی اور ایفائے عہد کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ یہودی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کن الفاظ میں کر رہا ہے۔ ہوئی نے اس کو لالچ دی کہ میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں، میں قریش اور غطفان کی فوجوں کو میں نے یہاں پہ لا کے اتارا ہے، اور ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد ان کے ساتھیوں کو ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہیں ٹلیں گے۔ کعب نے کہا خدا کی قسم، تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عہد نہیں توڑوں گا، میں نے ان سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ادھر اصرار کرتا رہا اور یہ ادھر یہ جواب دیتا رہا، لیکن بہرحال اس کے اصرار نے، کیونکہ وہ بہرحال یہودی تھا اور اس نے کچھ ایسی باتیں کیں، کوئی ایسے سبز باغ دکھائے کہ اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ اس نے واسطے دیے رشتہ داری کے، تعلق کے، پرانی دوستی کے جب واسطے دیے تو اس نے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کر اس نے اپنے لیے بھی دائمی ذلت کا دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی جو اس نے کی تو اس کے نتیجے میں اس کو اور اس کی قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ کیا، اور حکم یہ دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو واپس آ کر خبر کچھ ایسے انداز میں دینا کہ ہمیں سمجھ میں آئے، باقی اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ پچھلی طرف ان کے قلعے تھے اور مسلمانوں کے چونکہ یہ معاہدہ ہوا ہوا تھا، تو مسلمان اس طرف سے مطمئن تھے کہ وہاں سے حملہ نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کی ساری توجہ آگے دشمن کی طرف تھی۔ لیکن اگر یہ خبر مسلمانوں میں پھیلتی تو اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اب سامنے سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی دشمن، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ لوگ جب کعب بن اسد کے پاس گئے، اس کو معاہدہ یاد دلایا تو اس نے کہا کہ کیسا معاہدہ، کون سا معاہدہ، اور میرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بہرحال جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اشارتاً عرض کر دیا کہ انہوں نے غداری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بدعہدی سے بہت صدمہ ہوا۔ بہرحال اب ہر طرف سے کافروں نے مسلمانوں کو محاصرہ کر لیا۔ باہر تو 15,000 کا لشکر تو تھا ہی، اور ادھر اندرونی دشمن جن سے اطمینان تھا بنو قریظہ، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو اب اس طرف سے بھی پریشانی کا سامنا ہوا۔ اور اسی کو جو ہے وہ قرآن کریم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی ان میں سے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے اور نیچے سے، ہر طرف سے جو ہے وہ دشمن آ گئے، تو یہ سخت آزمائش کا وقت تھا، اور اس آزمائش میں کھرا اور کھوٹا الگ ہونے والا تھا۔ تو مسلمان تو ایمان والے تھے، صحابہ تو ایمان والے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آگے ان کے قول بھی آئے گا۔ اور منافقین انہوں نے یہاں سے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی، حالانکہ عافیت اور کامیابی اس میدان میں تھی، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں سے کھسکنا شروع کیا، سرکنا شروع کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آ جائے گا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، محفوظ نہیں ہیں، خالی ہیں، تو ہمیں اجازت دے دیجیے۔ کچھ ویسے ہی کھسک گئے،
اور کچھ اس بہانے سے کہ عورتیں ہیں وہاں پر، بچے ہیں جو غیر محفوظ ہیں، تو اس وجہ سے تو یہ جو 3000 کی تعداد تھی اس میں بھی کمی آ گئی، جبکہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کا قول بھی آگے آ جائے گا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ انہوں نے جب یہ حالات دیکھے، کافروں کی فوجیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان فوجوں کے آنے سے، ان سخت حالات کی وجہ سے ان کے ایمان کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے، اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ تو حالات بہت سخت ہو گئے، محاصرہ بڑھتا گیا، تو 20 دن سے اوپر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہ کی کہ قبیلہ غطفان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لالچ پر آئے ہیں، اور ان کو خیبر کی نصف یا پوری جو کھجور ہے اس پر ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے ان کے 2 جو سردار تھے ان سے رابطہ کیا، اور ان کو اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیا۔ یہ دونوں پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ مدینہ منورہ کے جو نخلستان ہیں، یعنی جو کھجور کے باغات ہیں اور کھجور کی جو پیداوار ہوگی، ہم اس کا 1/3 یعنی 1/3 ہم آپ کو دیں گے، آپ اتنا کر لیں کہ اس لشکر سے آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اور غطفان بڑا مضبوط قبیلہ تھا، تو یہ الگ ہوتے تو یہ لشکر جو ہے جو ابو سفیان لے کر آئے تھے اس میں کمزوری ہو جاتی، کمزوری آ جاتی، ٹوٹ پھوٹ آ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان کی اجتماعی قوت کو توڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال جب یہ معاہدہ، یہ بات چیت چلی اور تقریباً معاہدہ ہونے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو 2 سردار ہیں اوس اور خزرج کے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ان سے اپنا خیال ظاہر فرمایا اور ان کو بلایا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی سعد ہیں، سعدین ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ارادہ فرمایا ہے، جو آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہمارے بھلے کی وجہ سے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تو حکم نہیں ہے، محض میں تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا اس لیے کہ تم میری وجہ سے مشقت میں آ گئے، ساری دشمنی تو میری وجہ سے ہے، سارے عرب نے متفق ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر بازی شروع کر دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ قوت جو ہے توڑ دوں۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہو گیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محض جو ہے وہ ہماری سہولت کے لیے ایسا کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت ہم بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کو ہم پہچانتے نہیں تھے، نہ اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ ہماری اجازت کے بغیر کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم ان کو اپنا مہمان بنائیں اور کھلائیں تو کھا سکتے تھے، یا ہم ان کو بیچیں تو وہ خرید کے کھا سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں تھا جس سے، یعنی ہماری کسی کمزوری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ ہم سے ہمارا پھل کا ایک دانہ، کھجور کا ایک دانہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اب تو ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو پھر ہم ان کو اپنے کھجور دے دیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ کی مدد اور نصرت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے تو ہمیں اپنا مال دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ خدا کی قسم
ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہیں دیں گے، ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تقریر کی تو وہ دونوں جو سردار آئے ہوئے تھے وہ بھی گھبرا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے وہ جو تحریر لکھی گئی تھی وہ ساری عبارت مٹا دی۔ اچھا، ادھر کا حال سنیے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی اور حیی بن اخطب کی بات مانتے ہوئے کعب بن اسد نے معاہدہ توڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھوڑا سا اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر جنگ کے حالات پہ آتے ہیں واپس کہ جب اس نے لوگوں کو بتایا، اپنے لوگوں کو بتایا، تو اس کی قوم کے سرداروں نے اس کو بڑی ملامت کی اور عہد شکنی کو پسند نہیں کیا۔ اس وقت کعب اپنی حرکت پہ پریشان تو ہوا، لیکن اب پریشانی اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ تیر تو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور یہ حضرات جن کا میں نے ذکر کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، یہ مل کے جا چکے تھے، اور ان سے بھی اس نے بدتمیزی کی تھی، اور ان کے سامنے بھی کھل کر اس نے معاہدہ توڑنے کی بات کی تھی، بلکہ معاہدہ کا انکار ہی کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس کی قوم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن اب وہ چونکہ کر چکا تھا اس لیے انتظار کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اور عرب کے مشرکین کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزر رہا اور تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کوشش اور تیز کر دی کہ کسی طرح ہم اس خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کے حصے میں آ جائیں۔ تو ان سرداروں میں سے ایک اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ایک حبیرہ، ایک زرار، ایک نوفل اور ایک عامر، یہ کچھ سردار جو ہیں وہ خندق پر پہنچے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے اس خندق کو پھلانگ لیں۔ ایک مقام سے ذرا خندق کی چوڑائی کم تھی تو وہاں سے پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ عمر جو تھا وہ، اس کی عمر تو زیادہ تھی لیکن بڑا سردار تھا، اور یہ بدر میں بھی آیا تھا لیکن زخمی ہوا تھا لیکن بچ گیا تھا۔ تو اس مرتبہ آیا تو پورا لوہے کا لباس اس نے زرہ پہن رکھی تھی، اور اس نے نعرہ لگایا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور فرمایا، اے عمر، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بڑا اس کو تکبر تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا اگر اس کی ضرورت نہیں تو اب میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا تم چھوٹے ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ اس نے وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیشانی پر زخم آیا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ وار کیا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا
ایک سردار تو مارا گیا اس طرح. اور نوفل بن عبداللہ جو تھا وہ بھی اس طرح آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، خندق کو پھاندنا چاہتا تھا لیکن پھلانگنا چاہتا تھا لیکن خندق میں گر پڑا اور مر گیا. بعض روایت میں ہے کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ خندق میں تھا تو صحابہ نے اس پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا تو یہ اس سے مرا. تو بہرحال خندق میں اس کی لاش پڑی رہ گئی. مشرکین نے، چونکہ یہ بڑا سردار تھا، تو مشرکین نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ہم 10,000 درہم جو ہے وہ دیں گے، اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی. ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاش کی ضرورت ہے. اور بلا کسی معاوضے کے لاش ان کے حوالے کر دی گئی. اسی غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت پر ایک تیر لگا اور آپ زخمی ہو گئے. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، یعنی آئندہ بھی اگر یہ حملے کریں گے تو مجھے بھی زندہ رکھ، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں، ان کو جھٹلایا اور ان کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا. میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، لڑتے رہنا چاہتا ہوں. اور اے اللہ، اگر تو نے ہمارے ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا، یعنی وہ آئندہ حملہ نہیں کر سکیں گے، تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، مجھے موت نہ دے جب تک کہ میں بنو قریظہ کی ذلت اور رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. کیونکہ بنو قریظہ سے ان کے پرانے مراسم تھے، تعلقات تھے، اور ان کو بھی بہت افسوس تھا، اس بات کا صدمہ تھا کہ انہوں نے پرانے تعلقات کا بھی لحاظ نہیں کیا. اسی غزوہ احزاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک یہودی کو قتل کیا. وہ جہاں عورتوں کو رکھا گیا تھا، بچوں کو رکھا گیا تھا، وہاں وہ کسی برے ارادے سے گھوم رہا تھا، تو انہوں نے اس کو خیمے کی ایک لکڑی اس یہودی کے سر پر اس زور سے انہوں نے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا. تو خواتین بھی ایسی بہادر تھیں اور ڈرتی نہیں تھیں. بہرحال اب ہوا یہ عزیز طلباء کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو اور طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ قبیلہ غطفان کے ایک سردار تھے نعیم بن مسعود، وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن ابھی ان کی قوم کو، قبیلے کو یہ بات معلوم نہیں تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں وہ میں کہوں اور اس کو اختیار کروں، کسی طرح ان کے اس طاقت کو میں توڑ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. نعیم کے تعلقات بنو قریظہ سے بھی تھے، اور نعیم قریش میں بھی بہت جانے پہچانے تھے، وہاں پہ بھی سرداروں کے ساتھ تعلقات تھے. چنانچہ سب سے پہلے یہ بنو قریظہ کے پاس گئے، زمانہ جاہلیت میں ان کے قدیم تعلقات تھے، اور کعب بن اسد سے جا کے ملے اور سرداروں سے ملے
اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں تمہارا قدیم دوست ہوں. انہوں نے کہا اقرار کیا کہ ہم آپ کی دوستی میں کوئی شک نہیں ہے. تو نعیم نے سرداروں سے کہا بڑے ناصحانہ انداز میں یہ سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل وغیرہ، ان کا وطن، ان کا ملک یہ نہیں ہے مدینہ منورہ. اگر ان کو شکست ہو گئی تو یہ بھاگ جائیں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن تمہارا معاملہ ان سے سب سے مختلف ہے. مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں اموال سب یہیں پر ہیں. اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا، یہ تم سوچو. مسلمانوں کا تم مقابلہ کر سکو گے؟ تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کہ ہم کیا کریں گے؟ تو نعیم نے کہا دیکھو میں تمہاری خیر خواہی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہونا جب تک یہ لوگ اپنے خاص سردار ایک مخصوص تعداد میں تمہارے پاس رہن نہ رکھوا لیں. یعنی یہ گارنٹی ہوگی کہ بھاگیں گے نہیں، کہ وہ تمہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جائیں یہاں سے. بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. اچھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو معاہدہ توڑا اور مشرکین کے ساتھ ملے تو منصوبہ یہ تھا کہ ایک مخصوص تاریخ کو وہاں سے جو عرب قبائل آئے ہیں وہ حملہ کریں گے اور ادھر سے بنو قریظہ حملہ کریں گے. دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو مسلمان پریشان ہو جائیں گے، بھگدڑ مچ جائے گی. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو خوب قتل کریں گے اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیں گے. یہ ان کا منصوبہ تھا. اس کے بعد نعیم جو ہے وہ قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے بھی کہا کہ بھائی آپ مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل. ان کا مجھے خبر ملی ہے اور خیر خواہی میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم تک خبر پہنچا رہا ہوں. میرا نام نہ آئے کہ بنو قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر کچھ نادم ہو گئے ہیں اور اس کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجی، یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں، کہ آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں. تو اطلاع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ ان کی بات کو قبول کر لیا ہے. اب بنو قریظہ تم سے بطور گارنٹی، بطور رہن تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. میں نے آپ کو اطلاع دے دی. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو قریش بھی اور غطفان والے بھی سوچ میں پڑ گئے. اب جب وہ وقت قریب آیا اور دن گزرتے گئے اور 20 دن سے اوپر ہو گئے اور یہ سردار بھی اور جو لشکر یہ لائے ہوئے تھے وہ بھی ذرا تنگ ہونے لگے، تو قریش کی طرف سے اکرمہ بن ابی جہل اور غطفان کی طرف سے قبیلہ غطفان کی طرف سے ورقہ ابن غطفان، اس کو اس کام کے لیے انہوں نے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے بات کریں کہ بھئی اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے، ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ حملہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور گارنٹی رکھو، تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے.
اب جب انہوں نے یہ خبر پہنچائی قریشی سرداروں کو اور غطفان کے سرداروں کو، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ نعیم نے جو بات کی تھی، جو خبر دی تھی، وہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اب بنو قریظہ کو یہ پیغام دیا انہوں نے کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے، آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور نہ چاہو تو نہ کرو۔ بنو قریظہ نے جب یہ حال دیکھا تو ان کو بھی نعیم کی بات پر یقین آیا کہ یہ تو بات صحیح ہے، یہ بھاگنے کے چکر میں ہے، اگر یہ جنگ کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہماری بات مانتے۔ تو یوں ایک دوسرے کے متعلق ان کے خیالات تبدیل ہو گئے، اور بنو قریظہ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شرکت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم آدمی نہیں دو گے۔ انہوں نے انکار کر دیا آدمی دینے سے، تو انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا دی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پھوٹ ڈلوا دی۔ اس سے اور قریشی جو سردار تھے، ان کی فوجیں جو تھیں وہ بددل ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوائیں بھیجیں اور فرشتے نازل فرمائے۔ جب یہ کفار حملہ کر رہے تھے، مشرکین حملہ کر رہے تھے، تو حالات بڑے سخت تھے۔ حملہ ہوتا تھا کسی وقت، کسی جگہ سے، کسی طرف سے، اور مسلمان دفاع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جاتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں مختلف غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، لیکن کوئی بھی غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اور مسلمانوں پر اتنا دشوار نہیں گزرا جتنا کہ غزوہ خندق شدید گزرا۔ حتیٰ کہ غزوہ حنین میں بھی ساتھ رہی ہیں، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ یہ زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی بہت زخم آئے، زمانہ بھی سردی اور قحط کا تھا، اور خشک سالی تھی، کھانے پینے کو تنگی تھی، بہت شدید تنگی تھی۔ تو یہ غزوہ بڑا سخت تھا، اور مسلسل جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ ان کفار کا رہا۔ انہی دنوں میں ایک روز کافر جمع ہوئے اور خندق کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور سخت تیر اندازی اور پتھراؤ، یعنی گویا کہ سخت لڑائی کی انہوں نے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نماز کی فرصت نہیں ملی۔ ظہر کی نماز بھی فوت ہو گئی، عصر کی بھی ہو گئی، مغرب کی بھی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں یہ نمازیں پڑھیں۔ اس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت حضرت بلال نے کہی، اور پھر عصر کی نماز ادا کی، پھر حضرت بلال نے پھر اقامت کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس ترتیب سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح کبھی کسی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں تو ایک اذان اور ہر نماز کی الگ الگ اقامت ہوگی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر نماز کی الگ الگ اذان اور اقامت بھی الگ ہوگی۔ بہرحال دونوں طریقے درست ہیں۔ عزیز طلباء، چونکہ یہ غزوہ 1 مہینے تک جاری رہا تقریباً، اور یقیناً 1 مہینے میں جنگ کی جو حالات تھے ان میں بہت سارے واقعات پیش آئے، تو ان سارے واقعات کا احاطہ کرنا اور ان کو بیان کرنا تو مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے، لیکن اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ انہی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایمان کی تازگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، اور میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ بہت سخت حالات تھے تو
پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت عطا فرما دیں. اجازت لے کے میں گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے یہ دیکھ کر صبر نہیں ہو سکا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے وانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی جو بیوی تھیں وہ ایک تھیلا نکال کر لائیں جس میں 4 سیر جو تھے، 4 کلو آپ کہہ لیں، 4 سیر جو تھے، اور کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بکری کے بچے کو جو ہے وہ ذبح کیا، اور بیوی نے آٹا گوندھا. جتنی دیر میں فارغ ہوا اتنی دیر میں وہ بھی فارغ ہو گئیں، اور بہرحال گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں جو ہے وہ ڈالیں. اتنی دیر میں آٹا بھی گوندھ دیا گیا. تو جب ہانڈی جو ہے وہ پکنے کے قریب ہو گئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا. تو بیوی نے مجھ سے کہا کہ زیادہ آدمیوں کو لا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. خدمت گزاری میں پہنچ کر میں نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا اور کہہ دیا، یا رسول اللہ بہت تھوڑا کھانا ہے اور حضور تشریف لے چلیں اور 1 یا 2 آدمی اور بھی ساتھ لے لیں. حضور نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا، جتنا تھا میں نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے، پاکیزہ ہے. تم بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تندور سے نہ نکالے. پھر آواز دے کر فرمایا، خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کچھ کھانا تیار کیا ہے اور تمہاری دعوت کی ہے، جلدی چلو. اب جابر جو ہیں وہ بھاگے بھاگے اپنی بیوی کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین و انصار سب کو جو ہے وہ دعوت دے دی ہے اور سب کو لے کر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا اللہ کا حکم تمہارے متعلق یہی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار بھی دریافت کی تھی؟ میں نے کہا ہاں. تو بیوی نے کہا تو اللہ اور رسول ہماری حالت کو خوب جانتے ہیں. انہوں نے بیوی کو یہ ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ بھی بتلا دی. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی اندر آ جاؤ، لیکن بھیڑ نہیں کرنا، کسی کو دبانا نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ساروں کو بلا لیا، ایک ترتیب سے، تاکہ میدان جنگ خالی بھی نہ ہو. ایک ترتیب سے صحابہ نے آنا شروع کیا. جابر کہتے ہیں میں نے گندھاوا آٹا لا کے رکھ دیا، آپ نے اس میں جو ہے وہ ایسے تھو کر دیا، اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کی. پھر ہانڈی کے پاس گئے، اس میں بھی ایسے ہی ایسے کیا اور برکت کی دعا فرمائی. پھر فرمایا جابر جو پکانے والی ہیں ان کو بلاؤ، یعنی اپنی جو اہلیہ کو بلاؤ، وہ آ کر پکانا شروع کریں، اور تم ہانڈی سے سالن نکالو لیکن ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی کے ٹکڑے کرنے لگے اور روٹی پر گوشت رکھنے لگے، اور اس طرح جو ہے وہ ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھا چھوڑ دیا گیا، اور اسی میں سے جو ہے وہ سالن نکالا جاتا رہا، گوشت نکالا جاتا رہا، اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ دیتے رہے، تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے اتنا کھایا کہ کھاتے کھاتے چھوڑ دیا، یعنی سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا اور رخ موڑ کر چل دیے، لیکن ہانڈی میں ویسے ہی ابال آتا رہا جیسے آ رہا تھا، اور روٹی بھی برابر پکتی رہی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کی اہلیہ سے کہا کہ اب تم لوگ بھی کھا لو اور دوسرے لوگوں کو بھی محلے میں آس پاس بھیج دو، لوگ سخت بھوکے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی کھایا اور دن بھر دوسروں کو بھیجتے رہے، لیکن جو ہے وہ کھانا کم نہیں ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور آپ کے لعاب دہان سے ایسی برکت ہوئی کہ تقریباً 2500 افراد جو میدان جنگ میں تھے انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے بھی یہ کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا. سبحان اللہ. عزیز طلباء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے
کے بیان کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ ابھی غزوہ احزاب مکمل نہیں ہوا، اب اس کے اختتام کی بات جو ہے وہ ہونے والی ہے، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس غزوہ احزاب کو مکمل کریں گے، اور جو آیات ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مختصر اور ضروری تشریح و تفسیر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔